اس کے پہلے کہ ہم حضرت عثمان غنی کی شہادت پر روشنی ڈالیں، میں چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کی فضیلت پر ہم چند روایات دیکھ لیں، کیونکہ ہمارے موضوع کے دونوں حصے ہیں، سیرت بھی ہمیں بیان کرنا ہے، فضائل بھی بیان کرنا ہے۔ 2-4 حدیثیں آپ حضرت عثمان غنی کے فضائل کو سن لیجیے۔ یہ بخاری کی روایت، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، یہ تینوں لوگ جو ہے احد پہاڑ کے اوپر موجود تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا اسکن احد، اے احد تو ٹھہر جا، فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، اے احد تیرے اوپر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ اس پہاڑ پر اللہ کے نبی کے ساتھ احد پہاڑ کے اوپر ابو بکر تھے، عمر تھے اور عثمان تھے۔ بخاری کی ایک دوسری روایت ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں ہم ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر عمر کو درجہ دیتے تھے، پھر عثمان کو دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جیش اسرا کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر بار بار یہ بات کہی تھی، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ عثمان غنی کے دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا، یہ عبداللہ ابن سبا کا فتنہ تھا۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا، اس نے اسلام کا چولا پہنا اور اس نے سب سے پہلے یہ ہوا کھڑا کیا کہ خلافت یہ نبی کی آل کا حق ہے، یہ حضرت علی اور ان کی اولاد کا حق ہے، عثمان غنی نے تو زبردستی قبضہ کیا ہے۔ یہاں سے اس پروپیگنڈے کی شروعات ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ جو مزاج ہے نا کہ نبی نے اپنے بعد علی کو خلیفہ بنایا اور علی کے بعد ان کی نسل میں ہی خلافت چلے گی، یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ اسلام نسل پرستی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام کی نظر میں نسل پرستی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ مزاج تو یہودیوں کا تھا، یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے صاحب ہم بنی اسرائیل ہیں، اسی لیے یہودی اللہ کے نبی کو رسول نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے صاحب یہ اسماعیل کی اولاد میں سے یہ نبی کہاں سے آئے۔ تو یہ نسل پرستی کا جو بخار تھا، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو جو یہ عقیدہ جو گڑھا گیا نا کہ نبی کے بعد نبی کے وصی کون ہے؟ علی ہیں، اور علی کے بعد ان کے بیٹے حسن ہیں، ان کے پھر بھائی حسین ہیں، پھر ان کے بیٹے علی زین العابدین ہیں، یہ جو سلسلہ امامت کا جو عقیدہ بنایا گیا، یہ در حقیقت عبداللہ ابن سبا نے بنایا۔ یہ مصر کا رہنے والا تھا، یہودی تھا اور اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور دھیرے دھیرے لوگوں کا مائنڈ بنانا شروع کیا، اور ہر علاقے میں اس نے اپنے گروہوں کو، اپنے گنڈوں کو بھیجا، اور دھیرے دھیرے ہر دور میں باطل سے باطل بات کو بھی لوگ فالو کرنے لگتے ہیں۔ اور خاص طور سے 2 علاقے، کوفہ اور بصرہ، یہ 2 علاقے ایسے تھے جہاں بہت سارے فتنہ پرور لوگ تھے۔ اچھا، حضرت عثمان غنی کے دور میں اکثر علاقوں کے جو گورنر تھے وہ بنو امیہ میں سے تھے، اور یہ عثمان غنی کے اپنے نہیں اپوائنٹ کیے ہوئے تھے، حضرت عمر کے دور سے تھے، کیونکہ بنو امیہ کے اندر حکومت کرنے کی اور گورننس کی صلاحیت بہت اچھی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق کے دور سے بہت سارے اسٹیٹس کے جو گورنر تھے وہ بنو امیہ میں سے تھے۔ تو ایک اعتراض کا یہ بھی موقع مل گیا لوگوں کو کہ بھائی ان کے تو تمام گورنر بنو امیہ کے۔ پھر حضرت عثمان غنی دل کے اونچے تھے، اپنے رشتہ داروں کو بہت پیسہ دیتے تھے، بہت مدد کرتے تھے، یہ بات بھی بہت بھاری گزرتی تھی۔ تو ان سب چیزوں کو انہوں نے پروپیگنڈا بنانا شروع کیا، اور پھر حالات یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے حج کے موقع پر، جب ان کو پتا تھا کہ مدینے کی اکثریت حج کے سفر پہ گئی ہے، یہ باغیوں کا ایک پورا گروہ لگ بھگ 1000 لوگ مدینہ میں آئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا، اور تقریباً 40 دنوں تک انہوں نے محاصرہ کیا۔ ان کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ اے عثمان غنی ہمارے آپ کے اوپر یہ الزامات تھے۔ عثمان غنی نے ایک الزام کی کلی کھولی۔ عثمان غنی نے کہا کیا تمہارا اعتراض ہے؟ تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ میں نے اپنے خاندان کو بہت دیا، تم ثابت کر دو کہ میں نے بیت المال میں سے دیا ہے۔ اللہ نے مجھے مال نوازا ہے، میں پہلے خلیفہ ہونے کے پہلے بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو دیتا تھا، آج بھی دیتا ہوں، اس میں کون سے اعتراض کی بات ہے؟ انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا کہ صاحب آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو آپ نے عہدے دے رکھے ہیں، ان کو گورنر بنا کے رکھا ہے، آپ نے کہا کہ میں نے کس کو اس کے اپنے خاندان کا ہونے کی وجہ سے گورنر بنایا، آپ دکھا دیجئے، میں نے صلاحیت اور ٹیلنٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو حکومت دی۔ تو الغرض اس قسم کے بڑے لچر اور بڑے کمزور قسم کے اعتراضات تھے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان غنی خلافت سے ہٹ جائیں۔ عثمان غنی کو خلافت سے ہٹ جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہٹے؟ اس کی 2 وجہ تھی۔ پہلی وجہ، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کو وصیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ خلافت کی جو قمیص آپ کو پہنائے گا، خلافت کا جو کرتا آپ کو پہنائے گا، وہ لوگوں کے کہنے پر آپ مت اتاریے۔ یعنی اللہ کے نبی نے دونوں چیزوں کی پیشن گوئی کر دی کہ عثمان غنی کو خلافت ملے گی، اور یہ بھی پیشن گوئی کر دی کہ اس خلافت کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی، اے عثمان غنی آپ قائم رہیے گا۔ عثمان غنی کا صحابہ کرام سپورٹ کر رہے تھے، صحابہ کرام نے ان سے بار بار یہ مشورہ دیا کہ آپ ان
باغیوں کے متعلق بہت سافٹ ہیں، آپ کیوں نہیں ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں، کیوں نہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کی وجہ سے نبی کے حرم میں، نبی کے شہر میں خون خراب ہو۔ لوگوں نے رائے دیا کہ آپ ملک شام چلے گئے، کہا کہ نہیں، نبی کا پڑوس چھوڑ کر کے میں ملک شام نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی، حضرت عمر کے دور میں بھی کیپٹل جو تھا اسلام کا وہ مدینہ تھا، اور خلیفہ وقت کہاں رہتا تھا؟ مدینے میں رہتا تھا۔ حضرت علی کے دور میں یہ خلافت کا کیپٹل چینج ہوا، حضرت علی چلے گئے کوفہ، اور پھر حضرت معاویہ کا دور آیا تو ملک شام میں چلا گیا۔ یہ جو اسلامی حکومت کا کیپٹل تھا ان تینوں خلیفہ کے دور میں مدینہ میں تھا۔ تو حضرت عثمان غنی شام بھی جانے کو تیار، کہا کہ مکہ چلے جائیے آپ، کہا کہ یہ باقی جو نبی کے حرم کی قدر نہیں کر رہے ہیں، مدینہ کی قدر نہیں کر رہے ہیں، کیا میں ان سے کیا امید رکھوں کہ یہ خانہ کعبہ کی توہین نہیں کریں گے؟ میں مکہ بھی نہیں جاؤں۔ الغرض یہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی تاریخ میں یہ بدنما داغ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا میرے ساتھ، اور وہ بدنما داغ آیا اور عثمان غنی شہید۔ اور نبی اکرم کی وہ حدیث بالکل صحیح ثابت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے نبی ایک کنویں کی مڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر صدیق نے باغ کا، نبی نے کہا جاؤ دروازہ کھولو اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا۔ پھر حضرت عمر آئے، ان سے نبی نے کہا جاؤ دروازہ کھولو، ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا۔ پھر عثمان غنی آئے، نبی نے کہا جاؤ دروازہ کھولو اور ان کو جنت کی خوشخبری سناؤ، اور ان سے کہو کہ ایک بہت بڑا بلوا، ایک بہت بڑی آزمائش تم پر آئے گی، اس میں تم صبر سے کام۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس آزمائش کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے کر دی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، آج ہم کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ عثمان غنی بہت نرم دل تھے، ان کو باغیوں کے خلاف سخت رویہ اپنانا چاہیے تھا، مگر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا، آپ نے صحابہ سے کہا تھا میرے بعد بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا، اور یہ آدمی جو آ رہا ہے یہ اس فتنے میں حق پر ہوگا۔ حضرت عثمان غنی سر جھکا کے جا رہے تھے، صحابہ نے جا کے پلٹ کے دیکھا تو وہ عثمان غنی تھے، یعنی عثمان غنی کا جو اسٹینڈ تھا نبی نے اس کو غلط نہیں قرار دیا، نبی نے عثمان غنی کو حق پر قرار دیا۔ عثمان غنی 40 دن تک اپنے گھر میں محسوس ہے، وہ عثمان غنی جو مدینہ میں سب کو میٹھا پانی پلاتے رہے، آج اس کے گھر میں پانی آنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ام حبیبہ نبی کی بیوی، حضرت امیر معاویہ کی بہن، وہ پانی لے کے جا رہی تھی تو ان باغیوں نے ان کے ساتھ یہ بدتمیزی کی اور پانی لے جانے دی۔ اڑوس پڑوس سے کبھی کبھی کچھ کھانا پانی پہنچ جاتا تھا۔ خلیفۃ المسلمین 40 دنوں تک اپنے گھر میں محسوس رہا، اور ان باغیوں میں ایک آدمی جس کا نام محمد ابن ابی بکر تھا، یہ حضرت ابو بکر کا بیٹا تھا، لیکن ان باغیوں کے چنگل میں آ گیا۔ حضرت ابو بکر کا بیٹا تھا، حضرت علی کے یہاں اس کی پرورش ہوئی تھی، مگر ان باغیوں کے پروپیگنڈے میں آیا، اور جب شہادت ہوئی ہے، جن لوگوں نے حملہ کیا ہے سب سے پہلے، ان حملہ کرنے والوں میں محمد ابن ابی بکر کا بھی نام تھا۔ ایک 82 سال کے بوڑھے کو نیزہ مار کے، سینے کو خنجر مار کے زخمی کیا گیا، اس کی انگلیاں کاٹی گئی، اس کی گردن کاٹی گئی، اللہ اکبر، اور یہ سب کچھ مدینۃ الرسول میں ہوا۔ یہ وہ واقعہ ہے میرے بھائیوں، اسلامی تاریخ کا وہ گڈھا ہے جو آج تک بھرا نہیں جا سکا، یہ وہ درد ہے جس کی ٹھیس آج تک یہ امت محسوس کرتی۔ عثمان غنی جب شہید ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، اس امت کی آج ہلاکت کا دن آ گیا، امت کی کے لیے تباہی کا دن آ گیا۔ جمعہ کا دن تقریباً عصر کے ٹائم حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اور 2 دن تک بے گور و کفن ان کی لاش پڑی رہی، اور اس کے بعد سنیچر کی رات میں، جمعہ کے دن شہادت ہوئی ہے، سنیچر کی رات میں کچھ لوگوں نے جا کر کے پھر ان کو بقی کے قبرستان میں ان کو دفن کیا۔ نبی کا داماد اور تیسرا خلیفہ، یعنی حالات آپ سوچیے کہ کس اسٹیج تک پہنچے ہیں کہ ان کو ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا۔ اس موقع پر صحابہ کرام کیا کر رہے تھے، یہ سوال لوگ کرتے ہیں عام طور سے کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ تو بھائی فتنوں کے اس دور میں پہلی بات تو کہ مدینہ کے جو اکثر سینئر صحابہ تھے وہ موقع پر موجود نہیں تھے، اور اندازہ نہیں تھا کہ باقی اس قدر حاوی ہو جائیں گے، اور جو لوگ مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے عثمان غنی نے ان کو منع کر کے رکھا تھا کہ نہیں، میرے دفاع میں، میرے ڈیفنس میں کسی کو میرے نبی کے شہر میں تلوار نہیں اٹھانی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی آیت پر ان کے خون کے چھینٹے پڑے تھے، اور آج بھی وہ قرآن دنیا میں موجود ہے۔ تو آج کے ہم درس میں حضرت عثمان غنی کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عثمان غنی کا خاندان بنو امیہ تھا۔ عثمان غنی کا نسب اس طریقے سے ہے، عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد مناف بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عبد مناف پر جا کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ مل جاتے ہیں حضرت عثمان غنی۔
اللہ کے نبی کا جو خاندان تھا وہ بنو ہاشم تھا، اور عثمان غنی کا جو خاندان تھا وہ بنو امیہ تھا۔ دونوں ایک ہی خاندان کی دو الگ الگ برانچ تھی، اور ان دونوں خاندانوں کی بڑی عزت تھی اسلام کے پہلے بھی۔ دونوں خاندانوں میں قیادت اور لیڈرشپ رہتی تھی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی اپنے قبیلہ قریش کے ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو اس زمانے کی لیڈرشپ والا خاندان تھا۔ حضرت عثمان غنی کی والدہ کا نام تھا عروہ بنت قریش، یہ اللہ کے رسول کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ حضرت عثمان غنی کی نانی کا نام تھا ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب، اللہ کے نبی کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے تھے اللہ کے نبی کی پھوپھی کے۔ یہ رشتہ داریاں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بڑی آسانی سے لوگ بول دیتے ہیں بنو امیہ نے یہ ظلم کیا، بنو امیہ نے یہ ظلم کیا۔ بنو امیہ کا نام آتا ہے تو لوگ اس کو گالی بنا دیتے ہیں، یعنی آج صحابہ کرام کے دفاع پر کوئی آدمی بولے تو اسے کہتے ہیں لوگ صاحب یہ بنو امیہ کا جو ہے پالتو ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بنو امیہ کا کون سا خاندان ہے جس خاندان میں نبی کی رشتہ داری ہے، اور نبی سے پہلے نبی کی پھوپھی اسی خاندان میں، اور پھر نبی کی بیٹی اس خاندان میں گئی، اور آگے واقعہ کربلا کے بعد بھی بنو امیہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی لڑکیوں کی شادیاں ہوئی۔ انشاءاللہ ہم جب حضرت معاویہ کا ذکر کریں گے وہاں ان رشتہ داریوں کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں۔ حضرت عثمان غنی کی پیدائش اس سال کے جس سال ابرہہ نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر، جس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، جس سال اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے، اس سال کے 6 سال کے بعد حضرت عثمان غنی پیدا ہوئے تھے، یعنی عمر میں اللہ کے پیارے نبی سے تقریباً 6 سال چھوٹے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ عثمان غنی نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، اور دور جاہلیت میں کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ذہن دیا تھا کہ دور جاہلیت میں بھی وہ شرک سے نفرت کرتے تھے، شراب سے نفرت کرتے تھے، اور اتنے شریف تھے کہ پورے خاندان میں پورے عرب میں ان کی عزت تھی۔ مائیں اپنے بچوں کو لوری سناتی تھی تو کہتی تھی انی احبک والرحمن حب قریش لعثمان، کہ اے میرے بچے میں تجھ سے ویسی ہی محبت کرتی ہوں جیسی قریش کے لوگ عثمان سے کرتے ہیں۔ یہ ان کی عزت دور جاہلیت میں تھی۔ حضرت عثمان غنی اسلام کیسے لائے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے سامنے جب اسلام پیش کیا اور سمجھایا کہ اے عثمان تم ایک عقل مند آدمی ہو، حق اور باطل تم سے چھپ نہیں سکتا، تم بتاؤ کیا یہ پتھر کے بت ہمارے معبود ہو سکتے ہیں، ہمارے رب ہو سکتے ہیں؟ عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، بات تو صحیح ہے۔ کہا کہ پھر دیر کس بات کی کر رہے ہو؟ اللہ کا آخری رسول آ چکا ہے، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اور اللہ کے آخری نبی بن کر کے آئے ہیں اور توحید کی صدا دے رہے ہیں، ان کی دعوت کو قبول کرو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں پھر کنٹرول میں نے نہیں کیا، اور اسی موقع پر میں اسلام لے آیا، ایک دعوت پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب دل کو اسلام کے لیے کھولنا چاہے تو ایک میٹنگ میں انسان اسلام قبول کر لیتا ہے، اور اسی سماج میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، نبی کی برابر باتیں سن رہے ہیں مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو یہ دل کا فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے بہت سافٹ بنا دیتا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت سافٹ تھا، فوراً وہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد عثمان غنی کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اسلام کی خدمت کرنا، نبی کی خدمت کرنا، اسلام کا ڈیفنس کرنا۔ عثمان غنی کی سیرت میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں، اس کو یاد رکھیے، اور آج ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت عبرت ہے اور نصیحت ہے ان 3 چیزوں میں۔ پہلی چیز، عثمان غنی حیادار آدمی تھے، بے حیائی سے انہیں بہت نفرت تھی۔ یعنی جس سماج میں بے حیائی عام تھی، خانہ کعبہ کا ننگے ہو کے لوگ طواف کرتے تھے، اس سماج میں بھی عثمان غنی کبھی کسی کے سامنے کپڑا نہیں چینج کرتے تھے۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو صاحب لیڈیز کی طرح، یہ تو کمرہ بند کر کے، گھر بند کر کے کپڑا بدلتے ہیں، کسی کے سامنے کپڑا نہیں بدلتے تھے، اتنے حیادار تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آپ سے ملنے کے گئے، بخاری کی روایت، آپ کی ران کھلی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، سلام کیا، اللہ کے نبی کے پاس آ کے بیٹھ گئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے تھے۔ حضرت عمر فاروق آئے، اللہ کے نبی اسی حالت میں بیٹھے۔ پھر بتایا گیا کہ عثمان غنی آئے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے اپنا کپڑا درست کیا،
اپنی ران کو ڈھانپ لیا اور کہا کہ ہاں عثمان کو آئیں۔ حضرت عائشہ اللہ کے رسول کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتی تھی۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے والد آئے تو آپ نے پوزیشن کو چینج نہیں کیا، کپڑے کو سے اپنی ران کو نہیں ڈھاکا، اس عمر فاروق آئے تو آپ نے ایسا نہیں کیا، عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنی پوزیشن بدل دی، اپنا کپڑا آپ نے صحیح کر لیا، ایسا کیوں کیا؟ تو نبی نے ایک تاریخی جملہ کہا، آپ نے فرمایا اے عائشہ الا استحی من رجل ممن یستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرشتے حیا کرتے ہیں، فرشتے تو معصوم ہیں لیکن فرشتے بھی عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں۔ اور ہم اللہ کے نبی کی بات ہے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی بڑھا چڑھا کے بات کر رہے ہیں مبالغہ کے طور پہ۔ اللہ کے نبی جو بات بولتے ریئل بولتے، اس کا مطلب کہ ریئل میں یہ بات تھی، عثمان غنی سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ آج کی دنیا میں انسان ننگا ہو چکا ہے میرے بھائی، عورتیں ننگی ہو چکی ہیں، ترقی کی علامت ہے ننگا ہونا۔ چار پیسے جس کے پاس آ جائیں اس کے گھر میں سب سے پہلے بے حیائی آتی ہے، بے پردگی آتی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کی پہچان کیا ہے؟ ننگا پن ہے، ولگیرٹی ہے، اوریانیت۔ بڑے بڑے سیلیبریٹیز کی پہچان کیا ہے صاحب؟ ان کی جوان بیٹی کسی کے ساتھ سوئمنگ پول میں نہا رہی ہے، اس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، اس کے فوٹوز انسٹاگرام پر آ رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے فلمی دنیا کے ہیرو اور ہیروئن، یہ ان کی پہچان، یہ غلاظت، یہ گندگی، یہ ننگا پن ان کی پہچان ہے۔ تو ہم عثمان غنی کے ماننے والے ہیں میرے بھائی، یہ درس ہے عثمان غنی کا۔ اس امت کے نوجوانوں کو، اس امت کی نوجوان بیٹیوں کو اپنی حیا کی حفاظت کرو۔ اسلام حیا کا مذہب ہے، اسلام بے غیرتی کا مذہب نہیں ہے، اسلام بے حیائی کا مذہب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، یاد رکھو میری بہنوں، اپنے چہروں کو میک اپ سے خوبصورت کر سکتے ہو، اپنی تصویروں کو فلٹر سے خوبصورت کر سکتے ہو، مگر اصل خوبصورتی انسان کی حیا ہے۔ اپنی حیا کو کبھی مت کھونا۔ تو عثمان غنی کی سیرت کا ایک سبق، بہت بڑا سبق ہے کہ حیا دار۔ دوسرا سبق، عثمان غنی کو قرآن سے بہت گہرا تعلق تھا۔ قرآن کے، اللہ کے نبی کے دور میں جو چند صحابہ قرآن کے حافظ تھے اس میں سے ایک عثمان غنی تھے۔ عثمان غنی پوری پوری رات قرآن پڑھتے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب اگر ڈھنگ سے پڑھی جائے تو قرآن ہمارے کیریکٹر پر بھی اثر ڈالتی ہے، ہمارے کردار پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا امن ہوا قانت آناء اللیل، ایک اللہ کا بندہ رات رات بھر اللہ کی راہ میں کھڑا رہتا ہے۔ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، وہ آخرت سے ڈرتا ہے، وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ جو انسان رات بھر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اس کے دل میں آخرت کا ڈر ہوتا ہے، اس کے دل میں رحمت کی امید ہوتی ہے۔ صحابہ اس آیت کو پڑھتے تھے، کہتے تھے اس آیت سے مراد عثمان غنی۔ عثمان غنی قرآن سے بڑا گہرا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے صحابی کو موت بھی دی ہے تو قرآن کو پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے عثمان غنی کو شہید کیا۔ قرآن سے ناتا نہیں ٹوٹا عثمان غنی۔ اور عثمان غنی کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبنا ما شبیت من کلام اللہ، اگر ہمارے دل پاک اور صاف ہو جائیں تو کبھی اللہ کے کلام سے آسودہ نہیں ہوں گے، کبھی قرآن سے ہمارا من نہیں بھرے گا، ہمارا دل نہیں بھرے گا۔ ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ رمضان میں تھوڑا بہت ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ بھی رمضان میں بھی ہم 20 رمضان کے بعد عید کی تیاریوں میں لگا دیتے ہیں، قرآن سے ناتا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور قرآن سے اس امت کی دوری یہ ہے کہ کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ قرآن کو کبھی ترجمے اور معنی کے ساتھ پڑھنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ دنیا کے میسج ہم پڑھ رہے ہیں، دنیا کے پیغامات پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ عثمان غنی نے میسج کیا، قرآن پڑھو میرے بھائی۔ عثمان غنی کی زندگی کا تیسرا سبق، عثمان غنی مالدار تھے، ان کو غنی کہا جاتا ہے، غنی مطلب مالدار، مال تھا ان کے پاس۔ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، اب اسلام میں مال اچھی چیز نہیں، اسلام نے مال کو بہت اچھا نہیں کہا ہے، مالدار لوگوں کو زیادہ عذاب ملے گا، مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر مال کو شریعت نے فتنہ کہا ہے تو نبی نے یہ بھی فرمایا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال اگر اچھے انسان کو مل جائے تو کیا بات ہے۔ مال اگر صحیح ہے اور آدمی اگر صحیح ہے، صحیح آدمی کو صحیح مال مل گیا تو کیا بات ہے۔ عثمان غنی نے اس حدیث پر عمل کرتے دکھایا۔ عثمان غنی نے سخاوت کا دریا بہا دیا۔ جب جب اسلام کو ضرورت پڑی، مسلمانوں کو ضرورت پڑی، عثمان نے انتظار نہیں کیا کون جیب ڈھیلی کر رہا ہے، کون اللہ کی راہ میں پہلے چندہ دے، میں کیا کر سکتا ہوں پہلے میں یہ دے۔ ہمارے یہاں مسجدوں کے لیے چندے ہوتے ہیں، مدرسوں کے لیے چندے ہوتے ہیں، معاف کیجیے، بڑا برا حال ہے، بڑا برا حال ہے۔
جو लाख रुपया दे सकता है वो 1000 से शुरुआत करता है। लोग दूसरों को देखते हैं दूसरा कितना दे रहा है। आज हम लोग जो सुनते हैं सब मौलाना जुनैद साहब ने फलानी मस्जिद बनवा दी और फलाने मौलाना ने फला, मौलाना जुनैद तो अपने घर से नहीं बना रहे, बाहर से बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे हैं जो मस्जिद के लिए पूरा फंड दे रहे हैं। कोई सऊदी अरब का है, कोई कतर का है, कोई दुबई का है। तो भाई वो भी इसी गोले पर रहते हैं, इसी जमीन पर रहते हैं, उनको अल्लाह ने ये जज्बा दिया है, क्या हमें और आपको नहीं दे सकता? आज माफ कीजिएगा, दौलत की कमी नहीं है। अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो आपके रसूलपुरा में कई करोड़पति आपको मिल जाएंगे। दौलतमंदों की कमी नहीं है। आप 50 साल पहले के मुकाबले में आज देखिए हमारा लाइफ स्टाइल और बेहतर हुआ है, हमारे मकानात और अच्छे हुए, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। हाँ, एक चीज में कमी आई है, दिल छोटा हो गया है, दिल छोटा हो गया है। हम जो अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हम नहीं करते। उस्मान गनी का दौलत का खजाना हमेशा इस्लाम के लिए खुला है। अल्लाह के नबी मदीना आए, मीठा पानी मदीना में बहुत कम होता था, एक ही कुआं था और वो भी यहूदियों के कब्जे में था। और ये बिल्कुल शुरुआती दौर था। मुसलमान मक्का से हिजरत करके आए थे, ऑलरेडी बहुत गरीब थे, मुसलमान परेशान थे। अब वो कुआं यहूदियों के पास था, यहूदी पैसा लेके पानी बेचते थे, बहुत बड़ा मसला था। नबी ने ऐलान किया, मन यहफिरु बि'r रूमता फलहु अल जन्नह, जो बि'r रूमा की खुदाई के सिलसिले में ताउन करे, जो बि'r रूमा को दे दे मुसलमानों को, वक्फ कर दे मुसलमानों को, मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूं। उस्मान गनी ने यह नहीं सोचा कि 10-5 लोग मिल करके ये कुआं खरीद लें। उस्मान गनी ने सोचा जन्नत मिले तो मैं अकेले क्यों ना हासिल कर लूं। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी किसी और से कहने की जरूरत नहीं है, मैं वो कुआं खरीद करके मुसलमानों को दूंगा। मदीना की आबादी बढ़ी, सहाबे किराम की तादाद बढ़ी। नबी के जमाने में मस्जिद बहुत छोटी थी, कच्ची जमीन थी, कच्ची ईंटों से दीवार खड़ी की गई थी, खजूर के का छप्पर था, खजूर के तने का पिलर था, बड़ी सादा और बड़ी सिंपल सी मस्जिद थी। मस्जिद की तौसी का मामला आया कि कुछ मस्जिद में इजाफा होना चाहिए, पड़ोस की कोई जमीन थी। नबी ने फरमाया कोई इस मस्जिद के लिए फलां की जमीन को खरीद ले, मैं उसे जन्नत की जमानत दे दूं। उस्मान गनी ने फिर अपनी दौलत का खजाना खोल दिया, कहा अल्लाह के नबी वो जमीन मैं खरीद रहा हूं, मैं दे रहा हूं मस्जिद। गज़वा तबूक के मौके पर ये वो लश्कर था गज़वा तबूक के लिए जिसको अल्लाह ने कुरान में साअतुल उसरा कहा है, मुश्किल की घड़ी थी। आज मई जून के महीने में हम और आप मस्जिद में बैठे, पंखा चल रहा है, आज हमें पसीने होते हैं। इस मई जून के महीने में अगर दोपहर में हमें कहीं निकलना पड़े, हम बड़े, अब तो बारिश शुरू हो गई, जब तक बारिश नहीं हुई थी हम बहुत इमरजेंसी में घर से निकलते थे। यही गर्मी का मौसम था, यही मई जून का तपता हुआ मौसम था। और वो अरब में तो और गर्मी होती है। जो लोग फरवरी में उमरा करने जाते, बता रहे साहब की बड़ी धूप है, लोग हरम से बाहर, मस्जिद के बाहर नहीं निकलना चाहते, वहां तो हर जगह एसी लग गई है। आप सोचिए 1400 साल पहले 700 किलोमीटर का सफर तय करना था इसी मई जून की गर्मी के महीने में, और मुसलमानों के पास वसाइल की बड़ी कमी थी, मुश्किल दौर था। नबी ने ऐलान किया, है कोई तो अल्लाह की राह में इस लश्कर की तैयारी में ताबूत करे। सहाबे किराम ने अपनी अपनी हैसियत, गरीब भी थे, अमीर भी थे। गरीब साहबा कोई 2 मुट्ठी जौ ला रहा है, कोई 1 मुट्ठी जौ ला रहा है, कोई कपड़ा ला रहा है, कोई खजूर ला रहा है। उस्मान गनी दौलत वाले थे, उन्होंने तकरीबन 700 कुछ ऊंट उन्होंने अल्लाह की राह में दिए, 60 घोड़े दिए, हजारों दिनार दिए। यानी नबी अकरम ने जब ये ऐलान किया तो नबी अकरम की एक्सपेक्टेशन और आपकी उम्मीद से बढ़ के उस्मान गनी ने ताउन किया। और जब उस्मान गनी वो दिनार लाए, नबी अकरम ने वो तारीखी जुमला कहा था जो नबी ने किसी और के लिए नहीं। सहाबा में बहुत सारे सहाबा को नबी ने जन्नती कहा है, मगर ऐसे अल्फाज नबी ने किसी और के लिए इस्तेमाल किए। नबी ने उस्मान गनी के उन सोने के सिक्कों को हाथ में लेके कहा, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, आज के बाद उस्मान का कोई अमल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस्मान ने जन्नत पक्की कर ली। ये नबी का जुमला है। नबी जज्बात में आके कोई बात नहीं बोलते हैं, नबी जो बोलते हैं पत्थर की लकीर होता है। यानी नबी अकरम के फरमाने का मतलब यह था कि ऐसे मुश्किल वक्त में उस्मान गनी ने अपनी दौलत से दिल जीता है और इस्लाम की मदद की है, जन्नत तो उस्मान गनी की पक्की है। तो ये 3 सबक हमें उस्मान गनी की सीरत से मिलता है। हयादार बन जाओ, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले बन जाओ, और सखी बनो। और सखावत का ताल्लुक दौलत से नहीं है, माफ कीजिएगा। जरूरी नहीं कि आप करोड़पति हैं तभी आप सखी बनेंगे। सखावत का ताल्लुक दिल से है। अपने दिल को थोड़ा सा कुशादा कीजिए, दिल में थोड़ा सा समाज के जरूरतमंदों के लिए थोड़ा सा दिल में गुंजाइश पैदा कीजिए। अल्लाह की राह में भी माल खर्च करने का जज्बा पैदा कीजिए। ये जमीनें, ये जायदादें, ये तिजोरियां, ये बैंक बैलेंस, ये बच्चे, ये बीवी, सब यहीं रह जाएंगे। आपको कब्रिस्तान में अकेले दफन किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, उस्मान गनी की सीरत से हमें ये 3 बुनियादी सबक। उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन थे,
دو نور والے، یہ پوری انسانی تاریخ میں اکلوتے انسان تھے جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی. اور ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے شادی کر دی اپنی ایک بیٹی کی تو کبھی کسی شکایت کا موقع ملا. رقیہ کی شادی، اچھا یہ رقیہ کون تھی؟ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. اب جس کو یہ فضیلت ہضم نہیں ہوتی عثمان غنی کی تو وہ کہتا ہے صاحب نہیں، نبی کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ، وہ باقی 3 بیٹیوں کو نبی کی بیٹی نہیں مانتے. یہ ہوتا ہے جب انسان کو ایک غلط عقیدہ بنانا ہو، غلط عمارت کھڑی کرنے تو فاؤنڈیشن بھی تو غلط بنائیں گے نا، کمزور بنائیں گے. تو اسے تو حضرت عثمان غنی کی فضیلت کو گرانا ہے، تو کیسے گرائے گا؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب حضرت علی نبی کے داماد ہے تو کوئی کہے گا عثمان غنی بھی تو نبی کے داماد تھے، تو کہے گا نہیں، نبی کی تو ایک ہی بیٹی تھی، نبی کی 4 بیٹی کہاں تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے. قرآن بیٹیوں کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے نبی کی صرف ایک بیٹی تھی. تو سچا کہ قرآن سچا؟ تیری بات سچی کہ قرآن کی سچی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیٹیاں تھی اور تو کہہ رہا ہے نبی کی صرف ایک بیٹی تھی. تو نبی کی بڑی بیٹی زینب تھی، ان سے چھوٹی مجلی بیٹی جو تھی وہ رقیہ تھی، ان سے چھوٹی جو سجلی بیٹی تھی ام کلثوم تھی، اور جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ حضرت فاطمہ زہرا تھی. تو رقیہ اور ام کلثوم ان کی شادی اللہ کے نبی نے نکاح کر دیا تھا عتبہ بن ابو لہب سے اور عتیبہ بن ابو لہب سے. ابو لہب کے دونوں بیٹے نبی کے داماد تھے. اسلام کا اعلان کرنے کے پہلے یہ نکاح ہو چکا تھا. اب ذرا غور کیجئے، جب قرآن کی صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو جہل کی جو بیوی تھی ام جمیل، ظاہر ہے اس صورت میں ام جمیل کو بھی اس کی بھی مذمت ہوئی، اس کو بھی برا کہا گیا ہے، ابو لہب کو بھی برا کہا گیا اور اس کی بیوی کو بھی برا کہا گیا. تو ابو لہب کی بیوی نے اپنے بچوں سے کہا کہ ان دونوں کو طلاق دو. ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا. طلاق دے دو، فارغ ہوما، ختم کرو رشتہ. رشتہ ختم ہو گیا. ادھر رشتہ ختم ہوا ہے، ادھر عثمان غنی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ مناسب سمجھیں میں آپ کی دامادی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. نبی کے دور میں رشتے ناتوں میں اتنے پنچایت نہیں ہوتے جتنے آج ہمارے یہاں پنچایت. لوگ رشتہ دے کے آتے ہیں، ارے بہت ٹھیک ہے رہا رشتہ مگر گھر ایسا تھا تو ویسا تھا، تو لڑکی کی ناک ایسی تھی تو لڑکی کی ہائٹ ایسی تھی. اتنی پنچایت ہمارے رشتوں میں کہ صاحب شادیاں مشکل ہو رہی. اور آخر میں آدمی کمپرومائز گھر کو نہیں کرتا، کمپرومائز لڑکی کی خوبصورتی کو نہیں کرتا. کمپرومائز کس میں کرتا ہے؟ دینداری میں کرتا ہے. دینداری نہیں ہے، توحید نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے. ہماری بیٹی وہاں جانے کے بعد کبھی عیدگاہ جائے نہ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اسٹیٹس مینٹین ہونا چاہیے، مکان شاندار ہونا چاہیے، دولت زیادہ ہونی چاہیے. نبی نے اپنی بیٹیوں کے رشتے میں دینداری دی. عثمان غنی کو داماد بنایا نبی، شادی ہو گئی. ایک بیٹا بھی پیدا ہوا حضرت رقیہ سے، عبداللہ، اور اسی کی مناسبت سے حضرت عثمان غنی کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا. یہ بچہ بچپن میں ہی انتقال کر گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قدرت کا ایک نظام تھا کہ حضرت رقیہ کی نسل آگے نہیں بڑھی، حضرت ام کلثوم کی نسل آگے نہیں بڑھی، حضرت فاطمہ کی نسل آگے بڑھی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا. اس میں حضرت رقیہ کی، حضرت ام کلثوم کی کوئی توہین نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا، کوئی اولاد نرینہ ایسا نہیں دیا جو آگے چل کر کے زندہ رہ سکے. سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے. اللہ کے نظام کا ایک قصہ تھا. اللہ کے نظام اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے فیصلے کے آگے ہم اور آپ کیا، نبی بھی مجبور ہیں. نبی بھی اللہ کے فیصلے کے آگے مجبور. تو عثمان غنی کی شادی رقیہ سے. اب ذرا غور کیجیے، جنگ بدر کا موقع آیا، اسلام کی پہلی لڑائی. اور یہ لڑائی آپ جانتے ہیں جنگ بدر پری پلان نہیں تھی، اچانک ہوئی تھی. اللہ کے نبی تو گئے تھے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے. بدر کی لڑائی پہلے سے مدینہ سے لوگ لڑائی کے مقصد سے نکلے ہی نہیں تھے. تو جب اللہ کے نبی جا رہے تھے تو عثمان غنی کی بیوی حضرت رقیہ بیمار تھی، چیچک کی بیماری تھی، اور گھر میں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں. عثمان غنی کو بڑا ملال تھا کہ نبی اکرم جا رہے ہیں، صحابہ جا رہے ہیں، میں یہاں رہوں گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم یہیں گھر پہ رہو اور رقیہ کا خیال رکھو. اور جب بدر کی لڑائی میں مسلمان کامیاب ہو گئے، فتح یاب ہو گئے اور واپس لوٹے ہیں، تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے اور تجہیز و تکفین ہو چکی ہے. جنازہ دے کے، مٹی دے کے عثمان غنی واپس لوٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی کا جنازہ نہیں دیا. اللہ، ہم تصور کر سکتے ہیں ہماری زندگیوں میں اگر ہم بنارس میں ہیں اور ہماری کوئی قریبی رشتہ داری میں کسی کی میت ہو جائے اور ہم نہ جا پائیں تو ہمیں کتنا ملال ہوتا ہے. یہاں اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے جنازے میں شامل نہیں ہو پائے. کیوں؟ نبی اکرم بدر کی لڑائی میں گئے تھے. اس کا مطلب کہ نبی کے لیے، صحابہ کے لیے سب سے بڑھ کے اسلام تھا. ان کی زندگی میں اسلام کا مشن سب سے بڑا تھا. نبی آئے،
جنازہ ہو چکا ہے, قبر پہ جا کے گئے, دعائے مغفرت کی اور آ کر کے عثمان غنی کو تسلی اور کہا کوئی بات نہیں عثمان. اور آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی شادی اسی عثمان غنی سے. علماء لکھتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں کسی اور انسان کو یہ شرف اور مقام حاصل نہیں کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں, یہ صرف عثمان غنی کو یہ مقام حاصل ہے. عثمان غنی نے اسلام قبول کیا, آسان راستہ نہیں تھا. صحابہ کرام جو کمزور صحابہ تھے ان کو مارا جا رہا تھا, پیٹا جا رہا تھا. یہ بڑے خاندان کے بیٹے تھے, ان کا چچا تھا حکم بن ابو العاص, وہ ان کو چٹائی میں لپیٹ کے مارا کرتا, ظلم و ستم کرتا تھا. شادی ہو گئی, میاں بیوی پریشان ہیں. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہجرت کرو, جاؤ حبشہ چلے جاؤ, وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے, کرسچن ہے, نیک بادشاہ ہے, چلے جاؤ. چنانچہ مسلمانوں کا پہلا قافلہ, پہلی ہجرت کرنے کے لیے پہلا قافلہ جو حبشہ کی طرف روانہ ہوا, اس میں یہ جوڑا, یہ کپل بھی گئے تھے, عثمان غنی اور رقیہ بھی گئے تھے. پہلا کپل, پہلا جوڑا جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی, یہ عثمان اور رقیہ کا جوڑا. جب یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے ہیں, وہاں سکون سے رہ رہے تھے, پھر خبر آئی, کسی نے افواہ اڑا دی مکہ والے اسلام لے آئے, تو یہ واپس چلے آئے مکہ میں, حالانکہ وہ خبر جھوٹی. بعد میں مدینہ بھی ہجرت کر کے 2 ہجرت کرنے کا شرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے. نبی کی زندگی میں تمام جنگوں میں حضرت عثمان غنی شامل ہوتے رہے. عثمان غنی کا کردار بڑا اہم کردار ہمیں صلح حدیبیہ کے موقع پہ نظر آتا ہے. جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے مقصد سے مدینہ سے نکلے, مقام حدیبیہ میں آپ نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں کافروں نے آنکھ کو روک دیا. اللہ کے نبی نے وہ حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ اے عمر, تم جاؤ اور ہمارا پیغام لے جا کے مکہ والوں کو سناؤ کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں, ہم احرام کی حالت میں آئے, لڑنے بھڑنے کے مقصد سے نہیں آئے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے کہا, اللہ کے نبی, میری کوئی رشتہ داری مکے میں نہیں ہے, میرا کوئی سپورٹ کرنے والا وہاں نہیں ہے, آپ مجھے نہ بھیجیں, آپ عثمان غنی کو بھیجیں. چنانچہ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا. عثمان غنی جب گئے, وہاں مکہ میں جو ان کے خاندان کے لوگ تھے, انہوں نے ان کا استقبال کیا اور ان سے کہا کہ ہم محمد کو تو طواف کرنے نہیں تھے, عمرہ کرنے تھے, آپ اگر عمرہ کرنا چاہیں ہم آپ کو اجازت دے رہے, آپ عمرہ کر لیجیے. عثمان غنی نے کہا نہیں, اپنے رسول کو چھوڑ کر کے میں طواف کر لوں اللہ کے گھر کا, یہ میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے, میرا دل گوارا نہیں ہے. عثمان غنی کو ان لوگوں نے روک لیا. اب ادھر افواہ اڑ گئی کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا. اللہ کے نبی کے ساتھ اس وقت 1400 صحابہ کرام تھے. اللہ کے نبی نے ایک پیڑ کے نیچے ان 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم اللہ کی راہ میں موت کو گلے لگا لیں گے, مر جائیں گے مگر عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. یہ بیعت جو ہوئی پیڑ کے نیچے, اس بیعت کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے. اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو پیڑ کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اے نبی, اللہ تعالیٰ ان کے دل کے حالات کو بھی جانتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان 1400 صحابہ کرام کے اوپر سکون نازل کیا اور اللہ نے بہت جلد ان کو بہت بڑی کامیابی سے نوازا. یہ 1400 صحابہ کرام تھے, اس میں عثمان غنی تو نہیں تھے, مگر اللہ کے نبی نے اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے دائیں ہاتھ کو رکھ کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. آپ نے اس بیعت میں عثمان کو بھی شامل کر لیا. عثمان غنی نہیں تھے مگر شامل کر لیا, اور جب آپ نے عثمان غنی کو شامل کر لیا تو گویا کہ ان 1400 صحابہ کرام میں عثمان غنی بھی شامل ہو گئے. اور جب ان 1400 میں عثمان غنی شامل ہو گئے تو اس کا مطلب کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ سرٹیفکیٹ عثمان غنی کو قرآن کی آیت دے رہی ہے, سورہ فتح کی آیت دے رہی ہے. تو عثمان غنی وہ ہیں ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے نبی نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی تھی. حالانکہ بعد میں وہاں پہ پھر مشرکین کی طرف سے آدمی آئے اور صلح ہوئی, وہ لمبا واقعہ ہے. اس کے بعد نبی کی حیات کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا. عثمان غنی اس دور میں بھی ان کا کردار بڑا روشن رہا. ابو بکر صدیق کے سیکریٹری کے طور پہ عثمان غنی کام کرتے تھے, اہم چیزوں میں ان کو رائے مشورہ دیتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو شورا تھی, جو خاص ان کی کمیٹی تھی, جو کیبنٹ تھی عثمان غنی حضرت عمر فاروق کی, اس کیبنٹ میں حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے اور مشیر کار رہے, یعنی اہم چیزوں میں مشورہ دیتے رہے. حضرت عمر فاروق نے اپنے انتقال کے پہلے جو 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی, تو سب سے پہلی بات تو یہاں یہ یاد رکھیے کہ حضرت عمر نے ایک نیا سسٹم نکالا. ابھی تک حضرت ابو بکر جو خلیفہ ہوئے, اچانک ایک میٹنگ ہوئی اور ان کو لوگوں نے ان کے ہاتھ بیعت کر. حضرت عمر جو خلیفہ ہوئے, حضرت ابو بکر نے اپنے بعد امت کو وصیت کی کہ یہ میرے بعد جانشین ہوں گے. لیکن حضرت عمر فاروق نے اپنے بعد ایک پورا سسٹم نکالا. انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور ان کو جو ہے الٹیمیٹم دیا کہ 3 دن کے اندر
آپ کو آپس میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لینا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ان 3 دنوں کے دوران آپ نے حکم دیا کہ صہیب رومی وہ نماز پڑھیں، اور کہا کہ مشورے میں آپ عبداللہ ابن عمر کو شامل کر لینا، لیکن ان کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، انہی 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد، ان کو دفن کرنے کے بعد، یہ جو 6 لوگوں کی کمیٹی تھی، اس میں سب سے سینئر جو تھے وہ ظاہر حضرت عثمان غنی تھے، پھر حضرت علی تھے، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت طلحہ تھے، یہ 6 لوگ تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ایک کام کرو، ہم 6 لوگوں میں سے 3 لوگ اپنا معاملہ 3 کے حوالے کر دیں، یعنی 3 لوگ سائڈ ہو جائیں تو پھر ہمیں آسانی رہے گی، 3 لوگوں میں سے ہمیں سلیکشن کرنا رہے گا۔ چنانچہ حضرت زبیر نے کہا کہ میں اپنا معاملہ علی کے حوالے کر رہا ہوں، حضرت طلحہ نے کہا میں اپنا معاملہ حضرت عثمان کے حوالے کر رہا ہوں، اور حضرت سعد نے کہا کہ میں اپنا معاملہ عبد الرحمن بن عوف کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب ان 3 لوگوں میں سے کسی ایک کا سلیکشن کرنا تھا۔ تو اب یہ 3 لوگ کون کون بچے؟ حضرت علی بچے، حضرت عثمان بچے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بچے۔ تو بخاری کی روایت ہے کہ 3 دن تک حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے آپ کو بھی کنارے کر لیا کہ اب ان 2 میں سے مجھے کسی کا سلیکشن کرنا ہے، عثمان اور علی میں سے۔ 3 دن تک حضرت عبد الرحمن بن عوف تمام لوگوں سے رائے مشورہ کرتے رہے، حتیٰ کہ عورتوں تک سے انہوں نے گھر گھر جا کے رائے لی کہ آپ کی نظر میں کون بہتر رہے گا۔ تمام لوگوں نے اپنی رائے دی۔ بخاری کی روایت ہے فجر کی نماز جب ہو گئی تو یہ تمام 6 کے 6 لوگ ممبر کے پاس موجود تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تمام مہاجرین اور انصار کو بلایا، اور وہ چونکہ حج کا ٹائم تھا، سب لوگ حج کرنے آئے ہوئے تھے، آس پاس کے بھی لوگ آئے تھے۔ اس کے بعد جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خطبہ دیا اور کہا اما بعد یا علی انی قد نظرت فی امر الناس فلا اراہم یادرون بعثمان۔ اے علی، میں نے لوگوں سے رائے مشورہ کیا، لوگ عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ فلا تجعلن علی نفسک سبیلا، اے علی آپ اپنے دل میں کوئی ملال مت رکھیے گا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن نے حضرت عثمان سے کہا کہ اے عثمان اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، ابایعک علی سنت اللہ ورسولہ والخلیفتین من بعدہ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر کے، آپ اللہ کی، اس کے رسول کی اور رسول کے دونوں خلیفہ کے طریقے کو فالو کیجیے گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کی، تمام مہاجرین اور انصار نے بیعت کی۔ سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کی اور دوسرے نمبر پر حضرت علی بن ابی طالب نے بیعت کی۔ تو یہاں سے حضرت عثمان غنی کی خلافت کا دور شروع ہوا۔ عثمان غنی کے دور میں ایک ان کا کارنامہ یہ بھی ہے میرے ساتھیوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آبادی بڑھی اور اسلام کا دائرہ وسیع ہوا اور اسلام یورپ تک اور افریقہ تک پہنچ گیا، تو اب عربی زبان میں دوسرے قبیلوں کی جو زبانیں ہیں، دوسرے علاقوں کی جو زبانیں ہیں، ان میں لوگ قرآن پڑھنے لگے۔ تو قرآن چونکہ قریش کی زبان میں اترا تھا، قرآن عربی زبان میں ضرور اترا تھا، مگر ہر علاقے کی لب و لہجہ اور بولی الگ تھی، تو قرآن کی جو بولی تھی وہ قریش کی بولی تھی، تو اب لوگ قرآن پڑھنے میں آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی نے قرآن کا وہ نسخہ جو حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس موجود تھا، اللہ کے نبی کی بیوی حضرت حفصہ کے پاس، اس قرآن کی کئی نقل تیار کی اور تمام اسلامک اسٹیٹ میں انہوں نے اس کو بٹوایا اور کہا کہ باقی جتنے نسخے قرآن کے لوگوں کے پاس موجود ہے اس کو ختم کر دیں، اس کو جلا ڈالیں۔ تو گویا کہ نبی کے دور میں جو قرآن اترا تھا، جس زبان پہ قرآن اترا تھا، اس قرآن پہ لوگوں کو جمع کرنے والے کون ہیں؟ عثمان غنی ہے۔ یہ ان کا کارنامہ بھائی امت جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ عثمان غنی کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہوا۔ شام کے جو علاقے باقی رہ گئے تھے حضرت عمر کے دور میں، وہ حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوئے۔ مصر کے بہت سارے علاقے ان کے دور میں فتح ہوئے، افریقہ کے بہت سارے علاقے ان کے دور میں فتح ہوئے، اور اسلامی فوج کا پہلا بحری بیڑا جو سائپرس نام کے آئی لینڈ جزیرے قبرص پر جس نے حملہ کیا تھا اور جس لشکر کے کمانڈر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پہلا بحری بیڑا سمندر کے راستے سے پہلا جو لشکر روانہ ہوا ہے وہ حضرت معاویہ کی قیادت میں حضرت عثمان غنی کے دور میں سن 27 ہجری میں روانہ ہوا تھا، اور بڑے بڑے سینئر صحابہ کرام چونکہ یہ بحری راستے سے یہ فوج جا رہی تھی تو اس میں شامل ہوئے تھے۔ اسی لشکر میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہوئی تھی، اور اپنے گھوڑے سے وہ کشتی پہ سوار ہونے کے ٹائم جب گھوڑے سے اتری ہیں تو وہیں پھسل کر کے گر گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ام حرام کی صحیح روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے راستے جہاد کرے گا، اس لشکر کے تمام لوگوں نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر دیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے میرے پیارے ساتھیوں، ان کے کارنامے، ان کے کردار رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ رہیں گے۔ عثمان غنی نے ہمیں اور آپ کو یہ درس دیا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کمپرومائز مت کیجیے۔ عثمان غنی چاہتے باغیوں کی بات مان کے کمپرومائز کر لیتے، تو انہوں نے بغاوت کرنے والوں کی بات سے کمپرومائز نہیں کیا، نبی کی وصیت پر قائم رہے اور
ان باغیوں نے بے شرمی کا مظاہرہ کیا اور ایک 82 سال کے بوڑھے کو نہ تو نبی کی قرابت کا لحاظ رکھا، نہ نبی کی صحابیت کا لحاظ رکھا، نہ ان کے امیر المومنین ہونے کا خیال کیا، نہ ان کی عمر کا خیال کیا، اور بڑی بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ مگر امت نے دیکھا کہ جتنے لوگوں نے عثمان غنی کے قتل میں حصہ لیا تھا سب بڑی بے دردی کی موت مارے گئے۔ ایک بھی عثمان غنی کا قاتل اپنی طبعی اور نیچرل موت نہیں مرا۔ جتنے لوگوں نے ان کے قتل میں حصہ لیا سب بری طریقے سے قتل کیے گئے، مارے گئے۔ یہ عثمان غنی کے قتل کی سزا اللہ نے دنیا میں ان کو دی اور آخرت میں جو ملے گی ملے گی۔ اور امت کو اس شہادت سے جو درد ملا وہ آج تک ملا۔ یہیں سے فرقے پیدا ہوئے، یہیں سے اختلافات پیدا ہوئے، اور ایک تلوار کے سائے میں اور ایک جھنڈے تلے پھر امت کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے یہ چند حالات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ آج بھی عثمان غنی پر لوگ بھونکتے ہیں، آج بھی ان کی پالیسیوں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو صحابہ کا ماننے والا کہنے والے لوگ بھی عثمان غنی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ مولانا مودودی کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کی ایک کتاب ہے خلافت و ملوکیت۔ یہ کتاب جب انہوں نے لکھی تو اس کتاب پر سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کس نے کیا تھا؟ صحابہ کو گالی دینے والوں نے کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عثمان غنی پر اعتراضات کی بوچھار انہوں نے کی تھی۔ انہوں نے یہ ثابت کیا اپنی کتاب میں کہ جو خلافت کا مزاج دیا تھا اسلام نے، اس خلافت کے مزاج کو ختم کیا عثمان غنی نے۔ اتنا گندا اور گھناؤنا الزام حضرت عثمان غنی کی شخصیت اور ذات پر انہوں نے لگایا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ عثمان غنی کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم ایک ہی بات کہیں گے کہ جو نبی کا داماد تھا، نبی نے ظاہر ہے کسی کے فورس میں اور دباؤ میں آ کے نبی نے بیٹی نہیں دی، اور نبی نے ایک نہیں دو بار بیٹی دی ہے، تو نبی جس کے کردار سے مطمئن تھے، اگر تو اس سے مطمئن نہیں ہے تو اپنے ایمان کی خیر منا۔ ہم تو الحمدللہ اپنے ایمان پر مطمئن ہیں کہ اے اللہ، کل قیامت کے دن تو پوچھے گا کہ تو عثمان سے کیوں محبت کرتا تھا، تو ہم تو جواب دے دیں گے اے اللہ، ہم نے تو یہی پڑھا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ عثمان جنتی تھا، عثمان ان 1400 صحابہ کرام میں تھا جنہوں نے بیعت الرضوان کی تھی، عثمان تو وہ تھا جس کا نام لے لے کے تیرے نبی نے کئی بار جنت کی بشارت دی تھی، عثمان تو وہ تھا جو راتوں میں رات بھر قرآن پڑھا کرتا تھا اور دن میں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا تھا، عثمان تو وہ تھا جس کو نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی، عثمان تو وہ تھا جو بدر میں شامل نہیں ہوا مگر پھر بھی تیرے نبی نے اس کو بدر میں شامل مانا تھا، اور بدر میں جب حصہ لگایا تھا تو ایک حصہ عثمان غنی کا بھی لگایا تھا کہ یہ عثمان غنی کا حصہ ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو بھی ابو بکر، عمر اور عثمان کی محبت ان کے دلوں میں پروان دیجیے، پروان چڑھائیے، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیجیے کہ وہ ابو بکر، عمر اور عثمان کو جانیں، ان کی سیرت کو جانیں اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو نصیحت والے پہلو ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آج بھی فتنوں کا دور ہے، آج بھی دنیا میں جو آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، اس میں بھی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کون اپنا مقصد حاصل کر رہا ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ آج بھی دنیا میں ہونے والی جنگوں کے پیچھے بڑی بڑی طاقتوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ آج بھی فتنوں کے اس دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح منہج پر، جو کتاب و سنت کا منہج ہے، توحید و سنت کا منہج ہے، اسی منہج پہ قائم رہیں، کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ کیا سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے اس کے چکر میں نہ پڑیں، جو ہمارے نبی کی تعلیم ہے، جو قرآن و سنت کی تعلیم ہے، ہم اسی تعلیم پر قائم رہیں، صحابہ کرام کی محبت اور اہل بیت کی محبت پہ قائم رہیں۔ انشاءاللہ ہمارا کل کا جو آنے والا درس ہوگا وہ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہوگا، اور کل انشاءاللہ مسجد اہل حدیث قرآن پل میں وہ ہمارا پروگرام ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے اس میں شرکت کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے، نبی کے صحابہ سے اور نبی کے اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور جن کے دلوں میں عثمان غنی کے خلاف بغض و عداوت ہے، اللہ ان کو صحیح سمجھ دے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحابہ کرام کی سیرت کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان کا صحیح مقام جاننے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے وہ بھائی جو تحقیق کے نام پہ، ریسرچ کے نام پہ صحابہ کرام پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ان میں کیڑے نکال رہے ہیں، ان کی آپس کی لڑائیوں کو جو ہے وہ نمایاں کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو نعوذ باللہ آج کے دور کی طرح جو لالچی ہوتے ہیں حکومت اور کرسی کے، اس طریقے کا صحابہ کرام کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نادان لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کا مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔